بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے دینی بہنوں، اولاد سے متعلق والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم اور بڑی ذمہ داری ان کا اچھا نام رکھنا اور اچھا نام منتخب کرنا بھی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، کہ قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ فاحسنوا اسماءکم، لہذا تم اپنے اچھے نام رکھو تاکہ کل قیامت کے دن سب کے سامنے تمہارا نام پکارا جائے تو اچھا نام پکارا جائے اور سب کو اچھا معلوم ہو، جس سے تمہاری شان و شوکت بڑھے، تمہاری عزت اور مقام اور مرتبہ بڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی آدمی کا یا کسی جگہ کا یا کسی چیز کا اچھا نام نہیں ہوتا تھا یا برا نام ہوتا تھا، آپ اسے ناپسند فرماتے تھے اور اس نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیتے تھے اچھے نام سے، اس لیے کہ ناموں کے اثرات ذات کے اوپر پڑتے ہیں۔ اچھا نام ہو تو انسان پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، اس کی زندگی پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام عاقل ہو، جس کے معنی عقل مند کے ہیں، اور اسے بار بار عاقل کہہ کر بلایا جائے، عاقل کہہ کر پکارا جائے، عاقل لکھا جائے، تو اس کے اندر اس کے نام کے حساب سے عقل مندی اور دانش مندی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے برعکس اگر کسی کا نام گھڑو ہو، پھترو ہو، چھابو ہو، چھوٹو ہو، تو پھر وہ اپنے نام کے حساب سے اس کی زندگی گزارے گا اور اسی حساب سے اس کی زندگی پر اثرات پڑیں گے۔ اس کے اندر عقل مندی کہاں سے آئے گی؟ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن آج کل علماء سے نام پوچھنے کے بجائے انٹرنیٹ کے ذریعے سے نام نکالے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں دیکھ کر از خود معنی و مفہوم معلوم کیے بغیر لوگ نام رکھ رہے ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن کے نام اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں۔ دادیاں اور نانیاں نام کا انتخاب کر رہی ہیں۔ اس کے معنی معلوم نہیں، اس کا مفہوم معلوم نہیں، تو بتائیے کہ بچوں کے اوپر کیسے اثرات پڑیں گے؟ اس لیے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے اس درس فقہ میں صرف 4 مسائل نام رکھنے سے متعلق بیان کیے جائیں گے، پھر اگلے مسائل اگلے درس فقہ میں بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے کی مدت کیا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کو پڑھنے سے اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے عقیقہ کرنے تک، یعنی 7ویں دن جو عقیقہ کیا جاتا ہے، عقیقے کے دن تک، 7ویں دن تک بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھیں اور اس کے بعد اس کا عقیقہ کر دیں۔ لیکن آج کل یہ سمجھا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کان میں نام پکارنا ضروری ہے، بعد میں کچھ بھی رکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کان کے اندر محمد پکار لو، کان میں فاطمہ پکار لو، عائشہ پکار لو، ضروری ہے نام رکھنا سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر کے 7ویں دن تک اچھا نام منتخب کر سکتے ہیں، اچھا نام رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ نام رکھنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
تاریخ اور دن کے حساب سے، وقت کے حساب سے نام رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور فون کر کے علماء کو تکلیف دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں مہینے میں ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے، آپ جو اسی کے حساب سے نام نکال دو۔ معلوم ہونا چاہیے کوئی ضروری نہیں، بس نام جو ہے اچھا ہونا چاہیے، تاریخ کے حساب سے، سن کے حساب سے، دن کے حساب سے نام نکالنا ضروری نہیں ہے، اچھا نام ہے ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی تاریخ کا ماہر ہو اور اس اعتبار سے وہ نام نکالنے کا ماہر ہو، پھر وہ نام جو ہے صحیح بھی ہو، بولنے میں، بلانے میں، لکھنے میں اور لکھانے میں صحیح ہو اور اس کے معنی بھی صحیح ہو، تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح نام رکھنے کے سلسلے میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے کا حق کس کو ہے۔ عام طور پر اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے دونوں خاندانوں کے اندر، ددیال میں بھی اور ننیال میں بھی۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نام کے سلسلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور آپسی ضد کی وجہ سے ادھر شوہر کے خاندان کے افراد کچھ اور نام پکارتے ہیں، بیوی کے خاندان کے افراد کچھ اور نام پکارتے ہیں، یہاں تک کہ آپسی ضد کی وجہ سے بچے کے دو نام پڑ جاتے ہیں اور آئندہ چل کر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی جو ہے ایڈمیشن فارم میں ایک الگ نام ہوتا ہے، داخلہ رجسٹر میں الگ نام ہوتا ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں الگ ہوتا ہے، آدھار کارڈ میں الگ ہوتا ہے، ایک نام کسی جگہ کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایک نام رکھنا چاہیے، اور پیدائشی کارڈ میں نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں اس کی اسپیلنگ بھی اسی وقت طے کر دینا چاہیے، اور بچے کے ہوش میں آنے کے بعد اسے بتا دینا بھی چاہیے کہ بیٹا تیرے اردو کے نام کی یہ اسپیلنگ ہے اور انگلش کے نام کی یہ اسپیلنگ ہے، تاکہ بچے کو مسائل پیدا نہ ہو آگے۔ لیکن آپسی ضد کی وجہ سے دو نام پڑھ رہے ہیں اس طرح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا نام رکھو، مکمل نام رکھو، اور بچپن سے مکمل نام جو ہے پکارنا بھی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھائی کی رسم بھی آج کل انجام دی جا رہی ہے اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے قیمتی لڈو بنائے جا رہے ہیں اور اسی طرح قیمتی کارڈ چھپائے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر آیتیں لکھی جا رہی ہیں، نظمیں لکھی جا رہی ہیں، پھر ان کارڈوں کے ساتھ ان لڈوؤں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا اہتمام اتنا ہو رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد لڑکا ہو تو لڈو تقسیم کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایک رسم و رواج جو بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو سادگی اختیار کرنا چاہیے، اور وہ قرآن مجید کی آیتیں کارڈوں پر لکھی جا رہی ہیں، نہ صرف اس میں بلکہ شادیوں کے کارڈ میں بھی یہ بے احتیاطی اور گستاخی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب ہے، ان کے گناہ بلذت، اس میں لکھا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے، یعنی کارڈوں کے اوپر یہ چیزیں لکھنا اور جو ہے اس کو ہر جگہ پھینک دینا، اس کا ادب و احترام نہیں کرنا، اس کی وجہ سے وبائیں آتی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے کارڈ، اس کے اوپر آیت حدیث لکھے جو نہ چھپائے، اور اگر کوئی چھاپے تو اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ مسلمان اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی احتیاط سے جو ہے کام لے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ چند مسائل ہیں نام رکھنے سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں آج کے درس فقہ میں۔ انشاءاللہ مزید مسائل اگلے درس فقہ میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔